بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک برگزیدہ نبی تھے۔ 86 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد سے نوازا۔ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے تھی۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے تو انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے قیمتی چیز میری راہ میں قربان کر دو۔ جب آپ علیہ السلام جاگے تو بولے کہ نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے 100 اونٹ قربان کر دیے۔ دوسری رات بھی یہی خواب دیکھا تو اٹھ کر 200 اونٹ قربان کر دیے۔ لیکن ایک رات پھر یہی خواب آیا کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے قیمتی اور پیاری چیز کی قربانی دو۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اونٹ نہیں بلکہ اللہ نے میرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور یہ بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت دعاؤں سے ملا تھا، اور انہی سے ابراہیم علیہ السلام کی نسل چلنی تھی۔ مگر جب اللہ کا حکم ہوا تو آپ نے بیٹا قربان کرنے کا پکا ارادہ کر پھر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بلایا اور کہا، اے میرے بیٹے، اچھے سے غسل کر لو اور خوب تیار ہو جاؤ، تمہیں ایک دعوت میں لے کر جا رہا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام نے خوش ہو کر اپنی والدہ بی بی ہاجرہ کو کہا کہ ابا مجھے دعوت میں لے جا رہے ہیں۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئیں اور پوچھا کہ آپ واقعی اسماعیل کو دعوت پر لے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ حضرت ہاجرہ نے انہیں تیار کر کے اپنے شوہر سے کہا کہ اسماعیل علیہ السلام پہلی بار مجھ سے دور جا رہے ہیں، خدا کا واسطہ ان کی حفاظت کیجیے گا، جب تک آپ واپس نہیں آ جاتے میں بے چین ہوں گی۔ بی بی ہاجرہ کے ان سوالوں کا جواب ابراہیم علیہ السلام نہ دے سکے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے والے تھے، لیکن اللہ کی محبت نے انہیں روک لیا۔ اسماعیل علیہ السلام کو لے کر منی کی پہاڑی کی طرف روانہ ہوئے۔ ابلیس سے یہ دیکھا نہ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہوں، تو میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ ابراہیم اللہ کا فرما بردار اور پسندیدہ بندہ بنے۔ اس لیے شیطان نے انسانی صورت میں آ کر ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تمہارا اکلوتا بیٹا ہے، تمہارا وارث ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ مردود ابلیس ہے۔ انہوں نے 7 کنکریاں اٹھائیں اور طاؤس پڑھ کر اسے ماری اور کہا، دور ہو جائے ملعون۔ شیطان بھاگ گیا، لیکن وہ ہارا نہیں۔ اس کے بعد وہ ایک نیک شخص کے روپ میں بی بی ہاجرہ کے پاس آیا اور بولا کہ تم جانتی ہو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ ایک دعوت میں لے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا، تمہارے شوہر جھوٹ بول رہے ہیں، وہ تمہارے بیٹے کو قربان کرنے گئے ہیں۔ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، میرے شوہر اللہ کے نبی ہیں، وہ ایسے ہی بیٹے کو قربان نہیں کریں گے۔ تم کون ہو اور ماجرا کیا ہے؟ سچ سچ بتاؤ۔ اس نے بتایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس پر بی بی ہاجرہ نے کہا کہ اس سے بڑی خوش بختی کیا ہوگی کہ اللہ نے ہم سے یہ قربانی مانگی ہے۔ اب مجھے پتہ چلا کہ تم مردود ابلیس ہو۔ ہاجرہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور کنکریاں اٹھائیں اور شیطان کو بھگا دیا۔ یہ جگہ جمرہ الوسطیٰ کہلاتی ہے، جہاں اب حج کے دوران شیطان کو کنکریاں مارتی ہیں۔ اب ابلیس نے اسماعیل علیہ السلام کو ورغلانے کا ارادہ کیا اور موقع پا کر اسماعیل سے کہا کہ تمہارے والد تمہیں دھوکہ دے کر لے جا رہے ہیں اور پہاڑ پہ لے جا کے تمہیں ذبح کر دیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ بلا وجہ مجھے کیوں ذبح کریں گے؟
کیا اس کی کوئی وجہ ہے؟ ہاں، رب العالمین نے انہیں ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر رب العالمین نے کروڑوں لوگوں میں سے مجھے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے تو اس سے بڑا کوئی انعام نہیں۔ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم ابلیس ہو، میں اللہ سے تمہاری پناہ مانگتا ہوں، مجھ سے دور ہو جاؤ، اور ابلیس پر کنکریاں پھینکنا شروع کر دیں۔ پہاڑ پر پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم دیکھ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اس لیے کہا تھا کہ ان کے بیٹے کو ذبح ہونے پر ڈر نہ لگے اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے رغبت کے ساتھ تیار ہو جائے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے باپ، آپ وہی کریں جس کا آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر اللہ پاک نے چاہا تو عنقریب آپ مجھے ذبح پر صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا تو ان کے بیٹے نے عرض کی، اے والد محترم، اگر آپ نے مجھے ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پہلے مجھے رسیوں کے ساتھ مضبوطی سے باندھ لیں تاکہ میں تڑپ نہ سکوں، اور اپنے کپڑے بھی سمیٹ لیں تاکہ میرے خون کے چھینٹے آپ پر نہ پڑیں اور میرا اجر کم نہ ہو، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے، اور اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں تاکہ وہ مجھ پر آسانی سے چل جائے، اور جب آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے لٹائیں تو پہلو کے بل لٹانے کی بجائے پیشانی کے بل لٹائیں، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جب آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑے گی تو اس وقت آپ کے دل میں رکت پیدا ہوگی، اور وہ رکت اللہ پاک کے حکم پر عمل اور آپ کے درمیان حائل ہو سکتی ہے، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیض میری ماں کو دے دیں تاکہ انہیں تسلی ہو جائے اور انہیں مجھ پر صبر آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، تم حکم الہی پر عمل کرنے میں میرے کتنے اچھے مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ اس کے بعد بیٹے کی خواہش کے مطابق پہلے اسے اچھی طرح باندھ دیا، پھر اپنی چھری تیز کی اور اپنے بیٹے کو منہ کے بل لٹا کر اس کے چہرے سے نظر ہٹا لی، پھر اس کے حلق پر چھری چلا دی، تو اللہ پاک نے اس کے ہاتھ میں چھری کو پلٹ دیا۔ اس وقت انہیں ایک ندا کی گئی، اے ابراہیم علیہ السلام، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا اور اپنے بیٹے کو ذبح کے لیے بغیر کسی تاخیر کے پیش کر کے اطاعت و فرما برداری کمال کو پہنچا دی۔ بس اب اتنا کافی ہے، یہ مینڈا جانور تمہارے بیٹے کی طرف سے فدیہ ہے، اسے ذبح کر دو۔ آپ علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ قیامت تک اس سنت کو زندہ کر دیا۔ کروڑوں مسلمان ہر سال اس ذبح عظیم کی یاد تازہ کرتے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔